بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین 2018 کے ذائقوں کے ساتھ حیدر جعفری آپ کی خدمت میں حاضر. ہمارے چینل کا نام اور نمبر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کے سوالات، آپ کی کیوریز کا جواب دے سکیں اور آپ کو آپ کے ذائقوں کے بارے میں انفارمیشن فراہم کرتے رہیں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. اب ہم بات کریں گے نظام بروج کے 8ویں سٹار یعنی 8ویں زوڈک سائن اسکارپیو برج اقرب کی. اسکارپیو کا ایلیمنٹ واٹر یعنی ارتھ، ونڈ، فائر، واٹر، 4 ایلیمنٹ سے کائنات کے خالق نے اس کائنات کو تخلیق کیا اور یہی 4 ایلیمنٹ انسانوں کے بیہیویئر اور انسانوں کے طرز زندگی کو ڈیفائن کرتے ہیں. واٹر سائن یعنی پانی کے اثرات. یہ پانی بہت اہم ہے، پانی روحانی حوالوں سے بھی بہت اہم ہے، جیسے کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اور تمہارے رب کا تخت پہلے پانیوں پر تھا اور پھر ہم نے اس پانی میں سے خشکی کو ابھارا. اسی طرح زمین کا زیادہ حصہ پانی ہے، جسم کا زیادہ حصہ فلوئڈ اور لیکوڈز کے اوپر مشتمل ہے. یہی اثرات جیسے کہ چاند سمندر کے اندر جوار بھاٹا پیدا کرتا ہے، اپنی کشش کے ذریعے سمندر کو کھینچتا ہے اور اس کو جو ہے اس کی طغیانی میں اضافہ کرتا ہے. اسی طرح جو ہے یہ جو واٹر سائن کی پرسنالٹیز ہیں ان میں لیونر امپیکٹ، لیونر افیکٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں، یعنی چاند سے ان کا تعلق بہت زیادہ ہوتا ہے. رات میں ان کا موڈ بہت پلیزنٹ ہوتا ہے، دن میں قدرے جو ہے وہ اتنا زیادہ خوشگوار نہیں ہوتا. یہ لوگ زیادہ تر خاموش رہنے والے ہوتے ہیں، اپنے راز کو اپنے اندر دفن کرنے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ سمندر اس کی وسعت ان کے اندر ہوتی ہے. بڑی میسمرائزنگ پرسنالٹیز بھی ہوتے ہیں یہ، اور ان کی آنکھوں میں خاص طور پہ اللہ نے ایک عجیب قسم کی چمک رکھی ہوتی ہے جس سے یہ اپنے تمام معاملات کو بڑی دور رس نظر سے دیکھ سکتے ہیں. حساس بہت ہوتے ہیں، لوگوں کے چیزوں کو، لوگوں کے کمنٹس کو بہت زیادہ اپنے اوپر لیتے ہیں اور اس کے اوپر ریئیکٹ بھی بہت جلدی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جذباتیت کا ایلیمنٹ بھی ان میں بہت زیادہ ہوتا ہے. ان لوگوں میں اگر یہ پازیٹیو لائف سٹائل کی طرف چلے جائیں تو پھر یہ صوفیانہ طرز زندگی، بہت سادہ زندگی میں بہت بڑا عروج ہونے کے باوجود یہ زیادہ زندگی گزارنے میں خوشی اور فخر محسوس کرتے ہیں. یعنی بہت سارے اسکارپیونز ایسے بھی ہیں جو کہ زندگی کے بہت بڑے بڑے شعبوں میں ہیں اور وہاں یہ سادگی سے اور بڑی قناعت پسندی سے زندگی گزارتے ہیں. حافظہ ان کا بہت تیز ہوتا ہے، بڑے شارپ مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں، چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں اور چیزوں کے حوالوں کو مکمل یاد رکھتے ہیں. آرٹ کے دلدادہ ہوتے ہیں اور مخفی توانائیاں یعنی خاص طور پہ جنہیں ہم کلٹ سائنسز کہتے ہیں یا جو ہڈن سائنسز ہوتی ہیں، مائنڈ سائنسز ہوتی ہیں، ٹیلیپیتھی، اپورٹس، سائیکومیٹری جیسی طاقتیں، ان کو یہ بہت زیادہ جلدی اور بہت زیادہ کمانڈیبل طریقے سے سیکھ لیتے ہیں. یہ لوگ بیسیکلی سوچ وچار کرنے والے اور تھنکرز ہوتے ہیں، اس لیے یہ سوسائٹی کو ٹرینڈز بھی فراہم کرتے ہیں. ان کی جو خاصہ ہے وہ ہے انوویشنز. یہ انوویٹو لوگ ہوتے ہیں، یہ سیٹ پیٹرن کی بجائے اس میں نئی نئی ویریشن، نئی نئی انوویشنز کرتے رہتے ہیں. لیکن ان کے جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت جلد ایموشنل ہو جاتے ہیں. ان کے اندر بڑی ڈیپ فیلنگ ہوتی ہے جو اب ان کو اس کا رپلائی اس طرح سے نہیں ملتا جیسے ملنا چاہیے ہے، تو پھر یہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چل جاتے ہیں. سیلف پروٹیکٹیو ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بہت سنبھال کے چلنے والے لوگ، بہت پرائیویٹ، اور یہ لوگ محبت میں جذبوں کی بجائے پرسنالٹیز کے اوپر یقین رکھنے والے ہوتے ہیں. ایڈکٹیڈ ٹو دا پرسنالٹیز ہوا کرتے ہیں. اب ان کے محبوب میں اگر کوئی برائی بھی ہے تو ان کو نظر نہیں آئے گی اور یہ اس کی صرف پرسنالٹی کی طرف جو ہے وہ دھیان کریں گے. یہ ساری کوالٹیز جو اسکارپیو میں بدرجہ موجود ہیں، ان تمام کی تمام کوالٹیز کو 2018 پرووک کر رہا ہے اور بہت زیادہ بڑھا رہا ہے. چونکہ ان کا رولنگ پلانٹ پلوٹو جو ہے وہ ڈیپ تھنکنگ اور روحانیت کی طرف اشارہ کرتا ہے،
اور ان کا جو سائن ہے پانی، تو وہ ان کو بہت عروج دے رہا ہے اور آنے والے کئی سال تک ان کا عروج رہے گا۔ ان کو اگر ہم دیکھ لیں تو 2018 کے حوالے سے ان کا جو کلر ان کو بہت سوٹ کرے گا وہ شاکنگ ریڈ، یعنی ڈارک ریڈ جو ہوتا ہے جیسے شائننگ ریڈ کہتے ہیں، وہ ان کو بہت سوٹ کرے گا ان کے ایمبینس میں، ان کے ہورائزن میں، انٹیریئر میں، اور اگر ڈریسنگ میں بھی اس کی طرف جا سکیں تو یہ بہت ہی اہم ہوگا۔ ان کی باڈی کے حوالے سے ان کا جو سب سے زیادہ ویک پوائنٹ ہے، جو سینسٹیو پوائنٹ ہے، وہ ان کے ریپروڈکٹیو آرگنز یا سیکس آرگنز ہیں۔ ان کے اوپر ان کو بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بیماری کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جو ان کے ایمبینس میں ان کے گرد کوئی ٹری یا پلانٹ یا کوئی پھول ہونا چاہیے، وہ ان کے لیے سرخ گلاب یعنی شائنی ریڈ روز اگر ان کے ایمبینس میں کھلتے رہیں گے تو ان کی طبیعت میں بڑی خوشگواری اور بہت زبردست قسم کی جو ہے وہ ان کے اندر ایک انرجی آتی رہے گی۔ اگر ان کے ایمبینس میں کیکر کا درخت یا کیکر کے کوئی پودے ہوں تو پھر بھی یہ لوگ بہت زیادہ اسٹرانگ اور اسے انرجی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ان کی میٹل ہے 2018 کے حوالے سے کاپر یعنی تانبے کا کوئی جو ہے وہ بریسلیٹ، کوئی چین یا کوئی انگوٹھی ہاتھ میں پہن لیں تو ان کے لیے بہت زیادہ سود مند، بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی۔ سائیکولوجیکل اسٹیٹ ان کی امپریسو اور اسپرچل ہے، یعنی یہ چیزوں سے امپریس بھی بہت زیادہ ہوں گے اور ان سے اثر بھی بہت زیادہ لیں گے۔ اپنا احساس ذات جسے کہتے ہیں، سیلف آئیڈیالوجی یا سیلف نریشن کی چیزیں جو ہے وہ ان کے لیے اپنے سیلف سے ریلیٹڈ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اس صورت میں اگر سلاٹ نیگیٹو ہو جائے تو انسان ایگوئسٹک بھی ہو سکتا ہے۔ ایگوئسٹک ہونے سے بہتر ہے کہ یہ جو ہے وہ احساس ہو۔ چاند کی 4 تاریخ شکرانے کے حوالے سے انتہائی اہم ہے۔ اگر یہ 2 نفل کم از کم شکرانے کے ہر چاند کی 4 تاریخ کو ادا کریں تو ان کے لیے حالات بہت بہتر ہوں گے۔ لکی ڈے ان کا منگل اور نمبر ان کا 9 نمبر طاقت کا عدد ہے، 9 نمبر اسٹرینتھ کا عدد ہے، 9 نمبر جو ہے وہ انفلوئنس کا عدد ہے۔ 9 گنتی میں نیمرولوجیکل سسٹم میں سب سے زیادہ پاورفل نمبر اور سب سے بڑا طاقت کا نمبر مانا جاتا ہے، اور اگر آپ اس کے ساتھ ایڈ کریں سال کا 2 تو ایگزیکٹلی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو نمبر ہے 92 وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں۔ سو جتنا فائدہ ان کو 2018 میں درود پاک پڑھنے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ پوری زندگی درود پاک پڑھنے سے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اپنی زندگی میں درود پاک کو لازمی حصہ بنا لیں اور جتنا زیادہ درود پاک پیش کر سکیں، سرکار کی خدمت میں نذرانے کے طور پہ پیش کر سکیں، اتنا زیادہ درود پاک پڑھیں تاکہ آپ کو بہت زیادہ برکت کا حصول ہو اور وہ جو چیزیں آپ کے نصیب میں نہیں ہیں وہ آپ کے نصیب میں لکھ دی جائیں۔ ڈائٹ کے حوالے سے اگر ہم بات کر لیں تو ان کی جو ڈائٹ ہے اس سال کے حوالے سے دودھ، سیب اور شہد یہ خاص طور پہ بڑی اہم ہے، اس کے اوپر دھیان کریں۔ پیٹس کی بات کر لیں تو کبوتر، گھوڑا، بلی یا کتا اگر پال لیں تو ان کے لیے حالات بہت سازگار ہوتے جائیں گے۔ ان کے لیے صدقہ جو بنتا ہے 2018 میں وہ سرخ کپڑا یا گندم، اور ان کے لیے قرآن پاک کی جو سورت ان کے لیے سب سے زیادہ سوٹیبل ہے وہ سورہ الاعلی، سبح اسم ربک الاعلی الذی۔ سورہ اعلی جو ہے وہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں ایک بار صرف تلاوت کر لیا کریں، اگر ڈیلی کر سکیں تو بہتر ہے۔ تو ان کے لیے حالات بہت ہی سازگار ہوتے جائیں گے روحانی حوالوں سے اور دنیاوی حوالوں سے۔ اب اگر ہم اسکارپیو کی پرسنالٹیز کی بات کر لیں تو 2018 پہم خوشخبریوں کا سال ہے، یعنی پے در پے ان کو خوشخبریاں ملتی رہیں گی، بلکہ صرف 2018 میں نہیں اگلے 12 سال تک ان کا رائز جو ہے اس میں فال نہیں آئے گا، ہائی جمپس بھی لگتی رہیں گی اور اللہ تعالیٰ عزت اور وقار میں اضافہ بھی کرتا رہے گا۔ آنے والے کئی سال تک زندگی میں کوئی بڑا سانحہ رونما ہونے کے چانسز نہیں ہیں یا کم، بہت کم ہے۔ مالی وسائل میں اضافہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ اخراجات بھی ہوں گے، اور
جب اخراجات بھی بڑھیں اور مالی وسائل بھی بہت سارے ہوں تو انسان عیش پرستی اور بے روی کی طرف بھی چل سکتا ہے، اور وہ اس کے چانسز بھی ہیں کیونکہ سلاٹس نیگیٹو بھی ساتھ ساتھ اسی پاور سے چل رہی ہیں 2018 میں۔ روحانی حوالوں سے یہ بہت اہم ترین سال ہے۔ جو لوگ روحانی چیزوں میں مشغول ہیں، جو لوگ روحانی وظائف وغیرہ میں اپنی زندگی کے کچھ چیزیں، کچھ لمحات دے رہے ہیں، ان کو کامیابیوں کے بہت چانس ہیں۔ اسی سال میں ایک خاص چیز جو ہوگی وہ اہم ترین سالوں میں سے زندگی کا شمار اس وجہ سے ہوگا کہ یہ سال خود آگاہی، خود شناسی اور خدا شناسی کے رابطوں کا مظہر بنے گا۔ جیسے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا۔ اور جب انسان خود آگاہی کے مرحلوں میں ہوتا ہے، اسے اپنی نیگیٹیوٹی کا احساس ہونے لگتا ہے، تو پھر اس کے اندر ندامت پیدا ہوتی ہے جو اس کو اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے۔ اسی طرح بہت سے حوالوں سے جب انسان اپنی ہڈن کوالٹی سے آگاہ ہوتا ہے تو پھر ان کے ذریعے وہ اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، یعنی خود شناسی، خدا شناسی کا مظہر بن جاتی ہے۔ اور یہ صورت اسکارپیوز کے لیے بہت ہی اہم اور بہت ہی بہترین دور ہے۔ اپنی ذات کا خول توڑ کے باہر نکلنے کا بہت اچھا ٹائم ہے، اور جب آپ انسان اپنا شیل توڑ کے باہر آتا ہے تو حقیقت الہیہ سے آشنا ہو جاتا ہے، جیسے کہ بچہ اندر سے انڈا توڑ کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ اپنے ارد گرد خوش نصیبی اور اللہ کے کرم کو بڑے واضح طور پہ اسکارپیئنز محسوس کریں گے۔ ایسی صورت میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان کے اندر ایک ان سین غرور اور تکبر ڈیولپ ہو جاتا ہے، جس سے اجتناب از حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے جوڑے بنائے ہیں تو گناہوں کا جوڑا اللہ نے ندامت سے بنایا ہے، کیونکہ بعض اوقات گناہ کر کے ندامت ہوتی ہے، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات عبادت قبول نہیں ہوتی، ندامت قبول کر لی جاتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات عبادت گزاری کے ساتھ تکبر اور یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ میں تو بہت عبادت گزار ہوں اور باقی لوگ تو گناہ گار ہیں۔ یہ تکبر بھی انسان کو لے ڈوبتا ہے، اور اس قسم کے چیزوں کے ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں، خاص طور پہ پہلے 9 ماہ یعنی ستمبر تک یہ جو سال ہے اس میں اس چیز کی احتیاط بہت ضروری ہے۔ پلاننگ اور معاملات میں دانش مندی کے ساتھ فیصلہ کرنا بہت ضروری ہے۔ سولو فلائٹ جو ہے وہ لینے کی بجائے مشاورت کی طرف جائیں، اور اگر آپ مشاورت کی طرف جائیں گے تو پھر آپ کی سولو فلائٹ ٹوٹل فلائٹ موڈ میں کنورٹ ہو جائے گی، یعنی اس کے بعد آپ کی اسکائی از دا لمٹ، آسمانوں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کی طرح آپ کے راستے کھلتے چلے جائیں گے۔ مسلسل ہائی جمپس کا بہت امکان ہے۔ اس کے علاوہ مقدس ہستیوں، مقدس مقامات اور با اثر حکام سے ملاقات اور رابطے اور سپورٹ ملتی رہے گی۔ آئی ریپیٹ، مقدس ہستیوں، مقدس مقامات اور با اثر لوگوں سے سپورٹ اور گائیڈنس اور ملاقاتوں کے رابطوں سے مدد ملتی رہے گی۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں معیشت کی۔ تو زراعت، باغبانی سے منسلک لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ٹائم آ سکتا ہے۔ گھر، مکان یا جائیداد اگر بے حد ضروری نہ ہو جائے تو اس سال میں خرید و فروخت سے گریز کریں۔ کوشش کریں کہ کسی دوسرے شہر میں مستقل ہجرت نہ کریں۔ اس وقت جو ہے وہ چینج آف ریزیڈنس کے لیے اچھی سلاٹس نہیں ہے۔ جہاں آپ ہیں وہیں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت اور رحمت اور نعمت سے نوازے گا۔ خصوصاً 2018 کے اکتوبر تک جو ہے وہ چینج آف ریزیڈنس یعنی ہجرت سے گریز کریں تو بہتر ہے۔ 10 اکتوبر کے بعد قرضہ اور جائیداد کی خرید و فروخت میں احتیاط سے کام لیں، یعنی 10 اکتوبر کے بعد قرض لینے دینے اور جائیداد کی خرید و فروخت میں احتیاط سے کام لیں، یعنی دسمبر تک، 10 اکتوبر سے لے کے 31 دسمبر تک۔ جو لوگ فائنانس بروکریج میں ہیں ان کے لیے مئی جون بہت احتیاط کا ٹائم ہے۔ فائنانس بروکریج کے لیے یہ جو مئی اور جون کا ٹائم ہے اس کو جو ہے وہ بہت کنسیڈریبلی چیزوں کو
جو ہے وہ کریں، کیونکہ فائنینس کے معاملات بہت اوپر نیچے ہو رہے ہیں اور انٹرنیشنل اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں بڑی تبدیلیاں آئیں گی، جس کی وجہ سے لاسز کا چانس ہے۔ غیر متوقع جگہ سے بہت بڑی آمدن یا بہت بڑی رقم ملنے کا چانس بھی ہے، اور پھر اس کے بعد اخراجات بڑھنے سے یا ایل پلاننگ سے وہ بہت بڑی رقم ضائع ہونے کا بھی اتنا ہی چانس ہے۔ اس لیے اگر کوئی رقم آپ کو حاصل ہو جاتی ہے تو اس کو صحیح جگہ انویسٹ کریں تاکہ آنے والا وقت آپ کے لیے آسانی کا باعث بن سکے۔ خاندانی معاملات میں الجھاؤ سے اخراجات میں ہونے والا اضافہ اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ اثر انداز ہو سکتی ہیں، جس کی وجہ سے خاندانی معاملات میں کوئی رفٹ یا کوئی چینجز یا کوئی الجھاؤ یا پیچیدگیاں بھی آ سکتی ہیں۔ اکتوبر کے بعد زراعت اور باغبانی اور جائیداد کے لین دین میں بہت عروج کا امکان ہے۔ میڈیا، آرٹ، کلچر، آرم فورسز کے لوگوں کے لیے ترقی اور اعلیٰ عہدوں کے حصول بہت آسان اور بہت حد تک ممکن ہو جائے گا۔ سیاسی لوگوں کے لیے بھی، جو سیاسی لوگ جو اسکارپین سیاسی عہدوں پہ ہیں یا پبلک آفس ہولڈرز ہیں، ان کے لیے ترقی اور اثر و رسوخ میں بہت اضافے کا امکان ہے۔ اب بات کر لیں اسکارپیو کے رومانس کی، تو رومانٹک معاملات بڑے ہنگامہ خیز اور پریشان کن حد تک جا سکتے ہیں۔ میل اور فیمیل دونوں میں جو ہے وہ جنسی بے آرامی کے بہت زیادہ چانسز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی جو آپ کے اندر لسٹ کا ایک بہت بڑا بلاسٹ بن رہا ہے، اس بلاسٹ کی صورت میں جینڈر بیریئر کراس ہونے کی جو ہے وہ بہت چانسز ہیں، اور جب جینڈر بیریئر کراس ہوتے ہیں تو پھر ہم جنس پرستی کے رجحان بہت تیزی سے ترقی کرتے ہیں۔ اس پہ بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اخلاقی بگاڑ اور لسٹیس لائف سٹائل میں الجھنے کی وجہ سے ساری زندگی اس کا خمیازہ بھگتنا پڑ سکتا ہے۔ اس میں کیونکہ اسکارپینز کے لیے بے بہا اضافہ ہو رہا ہے لسٹیس چیزوں میں، تو ایسی صورت میں کنٹرول کے لیے کسی روحانی گائیڈ یا کسی جو ہے وہ استاد کی ضرورت ہے۔ ان سے رابطہ رکھیں اور اپنی پرسنل چیزیں ان سے شیئر کرتے رہیں تاکہ آپ کو گائیڈنس ملے اور آپ کی چیزیں بہتر طرف جائیں۔ شادیوں میں بگاڑ کے بہت زیادہ چانسز ہیں، طلاق کی شرح میں اضافہ ہونے کے بہت چانسز ہیں۔ خاص طور پہ ینگسٹر لڑکے اور لڑکیوں دونوں میں مسائل بڑھ سکتے ہیں۔ والدین کو اپنے بچوں کے اوپر ایسی صورت میں بہت زیادہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے اور ان کو ان کے معاملات میں ایک حد تک اجازت اور ایک حد تک ان کو اسٹرکٹنیس کی بھی ضرورت ہوگی۔ تحمل مزاجی جو ہے وہ اس وقت کی اہم ضرورت ہے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ کال آف دا ٹائم۔ جی، زیادہ دباؤ اور بیجا سختیوں کی صورت میں نوعمر لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ نفسیاتی اور دیگر جنسی امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں جو ان کی زندگی کو اب نارمل کر سکتے ہیں۔ اس لیے والدین سے جو ہے وہ ایگزیکٹلی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے اوپر، خاص طور پر ان کے جو اسکارپیو بچے ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ دھیان رکھیں تاکہ ان میں کوئی اب نارمیلٹی یا کوئی گراوٹ یا پیدا نہ ہو سکے۔ سوشل سرکل میں کمی اور بدنامی کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ جب انسان ایسی صورتحال میں پھنستا ہے تو پھر سوشل سرکل میں کچھ چیزیں جو ہے وہ اس کی اخلاقی اور رسوائی اور بدنامی کا باعث بن جاتی ہیں، جس سے وہ پھر ساری زندگی ابھر نہیں سکتا۔ صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ کسی اسپرچل معاملات کی وجہ سے جو چیزیں الجھ رہی ہیں، جو پچھلے کچھ عرصے سے الجھ رہی ہیں، ان کو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ کسی روحانی والد یا کسی بہت زیادہ مخلص شخص کا آپ کی زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے۔ صحت کے حوالے سے ستمبر اور اکتوبر میں جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہے غصہ اور ڈپریشن کا زیادہ ہونا۔ غصہ اور ڈپریشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ ذہنی بیماریوں یا نفسیاتی مسائل میں بھی الجھ سکتا ہے، جیسے کہ وہم اور دماغی امراض اور شیزوفرینیا۔ نفسیاتی بیماریاں یا کمپلیکسز وغیرہ جو ہیں وہ انسان کے اندر ڈیولپ ہو سکتے ہیں، فوبیاز ڈیولپ ہو سکتے ہیں۔
اس لیے اس کی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اکتوبر میں صدقہ اور خیرات کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے علاوہ جو اہم ترین چیز ہے وہ جسم میں پانی کا کم ہو جانا یا انفیکشن وغیرہ کا پیدا ہو جانا یا دانتوں کی بیماریوں کا پیدا ہو جانا، یہ بہت اہم ہے. جسم میں پانی کی حد جو ہے وہ بہت زیادہ کم نہ ہونے دیں اور بار بار پانی پئیں، خاص طور پہ جب آپ دن میں کم از کم 3 یا 4 مرتبہ آدھا گلاس پانی لے کے آنکھیں بند کر کے ڈوب کے 3 مرتبہ اللہ 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 دل میں کہہ کے پانی پئیں، تو اس سے چیزیں بہت بہتر ہوں گی. سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری شریف میں موجود ہے، فرمایا تھا کہ غصہ آگ ہے اور اس کو پانی سے بجھاؤ. تو جب آپ دل میں 3 مرتبہ اللہ 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 کہہ کے پانی پئیں گے تو آپ کے اندر پیدا ہونے والا ہیجان، غصہ، ڈپریشن، یہ شیزوفرینیا ٹائپ کی جو بیماریاں ہیں یہ آٹومیٹک ختم ہوتی جائیں گی. اکتوبر تک صدقہ اور خیرات کو معمول بنانے کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے علاوہ کوئی زیادہ بڑا مسئلہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے چونکہ کنزیکٹیو رہیں گے اس لیے طبیعت میں تلخی کا باعث ہو سکتے ہیں. تو کوشش کریں کہ کم از کم جو ہے وہ 3 مہینے یعنی جنوری، فروری اور مارچ لگاتار جب بھی پانی پئیں دل میں 3 مرتبہ اللہ 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 کہہ کے پانی پئیں، تاکہ آپ کے اندر جو ہے وہ اس پانی کی وجہ سے اللہ کا نور جو ہے صلاحیت کرے اور آپ کے وجود کو اندر سے تقویت دے. اب بات کر لیتے ہیں کہ سفر کی. کاروباری اور تفریحی سفر کثرت سے ہونے کا امکان. جو لوگ بزنس میں ہیں اور ان کی بزنس ٹریولنگ بہت زیادہ ہونے کا چانس ہے. گڈس ٹرانسپورٹ اور ٹرکنگ سسٹم کے لوگ جو ٹرکنگ سسٹم سے منسلک ہیں ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ کامیابیوں کا اور مالی وسائل کھلنے کا امکان، یعنی ان کے لیے ان کے بزنس کی بہت بڑی بڑی ہائٹس جو ہیں وہ بننے کا امکان ہے. مالی وسائل جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھیں گے. امیگریشن، اسکالرشپ وغیرہ کے لیے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں ان کے لیے بہت اچھا ٹائم ہے. اور جو بہترین ٹائم ہے وہ ہے روحانی اور مذہبی سفر کے لیے، یعنی جتنے زیادہ فوائد اور ثمرات اسکارپیوز کو مذہبی سفر، حج، عمرہ یا زیارات میں حاصل ہوں گے اتنے باقی کسی اسٹار کو مشکل ہی جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک سرمایہ کاری کے لیے سب سے اہم وقت جون اور جولائی. اگر آپ پڑھنے کے لیے باہر جانا چاہتے ہیں یا بیرون ملک سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں، دونوں کے لیے جون اور جولائی اہم ترین ہے. اس پہ پلان کر لیجئے اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. گرہن کے اثرات کی بات کر لیں تو 31 جنوری اور 16 فروری یہ دونوں گرہن عزت اور وقار میں کمی کا باعث بن سکتے ہیں، جس سے آپ کی کاروباری ساکھ کو بھی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے. 13 جولائی کا گرہن اولاد کی جانب سے فکر اور پریشانی اور رومانٹک افیئرز میں بگاڑ اور الجھاؤ پیدا کرے گا، جس سے ڈپریشن اور سائیکولوجیکل بیماریاں ہونے کے کافی چانسز ہیں. 28 جولائی کا گرہن فیملی افیئرز کو ڈسٹرب کرے گا اور خاص طور پہ ٹریفک حادثات جو ہیں ان میں کوئی نقصان ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے. 11 اگست کا جو گرہن ہے وہ حاسدین اور مخالفین کی طرف سے پریشانی کا باعث بنے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو تمام قسم کے منفی نتائج سے اپنی پناہ میں رکھے. ہر دم اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس فیل کریں اور محسوس کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اور آپ ہمارا چینل جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں. ہمارے چینل کا نام اور نمبر اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، بس اس کو کلک کریں تاکہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت اہم ہے. اللہ حافظ.